اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سیرت پوڈ کاسٹ، اور پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے، اور بی بی صاحبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے گفتگو کی تھی وحی کی اقسام پر۔ آج کی ایپیسوڈ سے ہم ادھر سے آگے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سر۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 21 رمضان المبارک جی 40 فیل غار حرا میں جبریل اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے، جو کہ سورہ علق کی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، جی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے کلام کا جلال، ہیبت اور وہ سارے اثرات جو اللہ کے کلام کے ہیں، جن کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر میں اپنا کلام قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا یا پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اللہ کے کلام کو برداشت کرنا پہاڑ کے بس میں نہیں ہے، جو مضبوطی کی ایک علامت ہے۔ اور پہاڑوں کے متعلق ایک فیکٹ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہاڑ جتنا اونچا آپ کو سطح زمین کے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے۔ اچھا جی اگر واہ۔ 1000 میٹر اوپر ہے تو 1000 میٹر نیچے بھی ہے۔ دوسرے پہاڑوں کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ کیلوں کی طرح، نیلز، میخوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین اپنی جگہ قائم رہے۔ یہ زمین کے ٹھہراؤ کا باعث ہے۔ اور سر یہاں پر پہاڑوں کی ایک اپنی بڑی ہیبت ہے۔ میں پچھلے دنوں جب آپ کو پتہ ہے بابو سر ٹاپ تک جانے کا اتفاق ہوا، تو سر وہاں پر اس قدر، میں اگر اپنی پرسنل ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کروں آپ سے، جی سر ایسی ہیبت تھی کہ وہ میرے دل پر اتنا اس کا اثر ہو رہا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی آپ کہ کے بڑے یار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم پہاڑ، مطلب کہ تو اس کو نہیں سہ سکتا کلام الہی کو۔ ایک تو جو کہ آپ حساس طبیعت ہے، آپ کی جی آبزرویشن اچھی ہے، محبت اور نرم دل آدمی ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ یہی تو اللہ کریم سرکار کی بڑائی یا عظمت بتا رہا ہے کہ جس کو پہاڑ ہینڈل نہیں کر سکتے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشت کر رہے، ہولڈ کر رہے، جذب کر رہے۔ حضور واپس آتے ہیں گھر پہ، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو آ کے بتاتے ہیں، وہ سرکار کی زندگی دہراتی ہیں، وہ جو 8 خوبیاں ہم نے ذکر بھی کیا تھا، بیان کرتی ہیں رسول اللہ کی زندگی کی، کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ اپنے کزن، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ کو لے کے گئیں یا انہیں گھر پہ بلایا۔ ہم نے وہ بات پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی۔ ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ جس روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ان کو بلا کے لائے اور پھر واپس چھوڑ کے آئے، تو جب واپس چھوڑتے ہیں تو اسی روایت میں مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل علی کو کہتے ہیں اپنے چچا کے بیٹے کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جی سو ورقہ بن نوفل واز مور دین شور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے متعلق تمام پرانی کتابیں، صحیفے، انبیاء بتاتے رہے۔ سر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک اس وقت 10-11 جی 10-11 سال، 10-11 سال۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کے رسول اللہ کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ پھر ایک اور بات ہم نے وہاں ڈسکس کی تھی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کلام سے کا انتظار ہونے لگا کہ دوبارہ اللہ کا پیغام کب آئے گا۔ اچھا یہ محبت کا بہت اگلا لیول ہے، جب آپ کو انتظار رہتا ہے، آپ کو کوئی اور چیز اٹریکٹ نہیں کرتی اور آپ اپنے محبوب کی طرف ہی جڑے رہتے ہیں۔
اور اس وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں 3 دن کا وقفہ تھا، کچھ کہتے ہیں 3 مہینے تھے، کچھ کہتے ہیں 3 سال تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، دوبارہ کہتا ہوں، میری ریسرچ یا مجھے جو اپیل کرتی ہے بات، وہ کوئی 3 ویک پلس مائنس ہے، اور 40 دن بعد دوبارہ زکوٰۃ کے ارلی ڈیز میں اگلی وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی غار رہ جاتے رہے وقتاً فوقتاً۔ اب چونکہ اللہ سے کمیونیکیشن شروع ہو گئی ہے، اللہ سے کمیونیکیشن 2 طرح کی رہی، ایک تو وہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں یا حدیث قدسی کہتے ہیں، ہم ان کا فرق بتا چکے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رسول اللہ کو گائیڈ کرتا رہا، مہربانی کرتا رہا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو محبوب اور محب کے درمیان میں، یعنی جن کو اللہ کریم اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہاں پہ ضمناً بات سمجھنے کے لیے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے 3 طرح کے علم عطا کیے۔ وہ 3 طرح کے علم کیا تھے؟ ایک علم وہ تھا جو سب میں بانٹنا تھا، جو سب کو سکھانا تھا، ٹھیک۔ دوسرا علم وہ تھا جو چند لوگوں کو یا جو اس کے اہل ہیں ان کو سمجھانا بتانا تھا، اور علم کا ایک حصہ وہ بھی تھا جو اللہ کریم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رہا۔ سبحان اللہ۔ جی، وہ جو سورہ نجم میں اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ اللہ نے وحی کی اپنے محبوب پر، اپنے رسول پر جو وحی کی، بالکل جی، بالکل۔ وہاں پہ یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وحی کی، نہیں، ایک تو وہ ہے نا جو بتا دی گئی، جو مجھے آپ تک سمجھا دی گئی، کنوے کر دی گئی۔ ایک وحی وہ ہے جو آپ نے جس کو مناسب سمجھا اسے سمجھایا بتایا۔ ایک اور چیز یہاں سمجھنے کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پبلکلی کرتے ہیں، 4 6 10 20 50 100 اس سے لوگوں کے درمیان ایک بات کہتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں، اور ایک حکم سرکار ختمی مرتبہ کسی اکیلے کو تنہائی میں اکیلے کو کرتے ہیں۔ نہیں، ان دونوں کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم سوشل میڈیا پہ یا کوئی بھی بک یا کسی اوتھینٹک سورس سے ایک حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں کسی کو کہی یا پبلکلی کہی۔ میں اس کی ایک اور اگزامپل آج کل کی عام زندگی کی لائف کی آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہ میری اسپیسیفک نیڈ کے مطابق اب مجھے بتا رہے ہیں، جی، یا میں کہتا ہوں میں فلانا کھانا کھاتا ہوں تو مجھے یہ پرابلم آتی ہے، میں انڈا کھاتا ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں اجاز انڈا نہ کھایا کرو، یا کھاؤ تو زردی نہ کھایا کرو، صرف سفیدی کھا لیا کرو۔ اب یہ میری باڈی نیڈ کے مطابق ہم مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں تو سرٹن چیزیں آپ کو کہتا ہے نا، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جو سب کھاتے ہیں، بٹ آپ کو مجھے خاص طور پہ وہ روک دیتے ہیں۔ تو وہ میری نیڈ کے مطابق، میری باڈی کیمسٹری، میری انیٹمی کے مطابق مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ اب اسے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ انڈا کوئی نہ کھائے کل سے۔ جی، میں گیا تھا حکیم صاحب کے پاس، ان کا انڈا نہیں کھانا، یا انڈے اس کی صرف سفیدی کھانی، زردی نہیں کھانی۔ تو مجھے کہا ہے نا، لیٹ سے میں کارڈیک پیشنٹ ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو میرے لیے بات حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ اور کریں گے، آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کے لیے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ بات کریں گے۔ سو ہمیں یہ کلاسیفیکیشن یاد رکھنی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا، جو بات فرمائی، اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے۔ کیا میں اس سے یہ مطلب لوں کہ جب حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں جاننا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک اور چلے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اپنی آیتیں بدل کیوں دیتا ہے، منسوخ کیوں کر دیتا ہے، یا نئی آیت، نیا حکم کیوں بھیج دیتا ہے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا نازل کرنا ہے؟
سو یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ یہودی اعتراض کرتے تھے مدینہ منورہ میں، جی قبلہ کا رخ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ کریم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بیت المقدس کا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج مسلمانوں نے عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس فتح کیا، مسجد بنائی تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے نا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ باتیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی بیت المقدس کی مسجد یا عبادت گاہ، جس کو بھی ویسے تو مسجد ہی کہا گیا، اس سے پہلے بھی عرب بھی مسجد ہی کہتے تھے اپنی عبادت گاہ کو، تو جو بھی عبادت گاہ تھی اس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ سو رسالت مآب کے بعد کی بات نہیں، پہلے سے بھی ایسے ہی ہے۔ تو جب سرکار کی خواہش پہ اللہ کریم نے قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا، تو اس وقت بھی یہودیوں نے یہی باتیں کی، ٹھیک۔ اب ایک حکم ہے، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت موقعوں پہ ایک کام کیا اور دوسرے موقع پہ مختلف کام کیا۔ ہمارے جتنے مسالک کے فقہ ہیں، ایک ہمارے یہاں فقہ ہے جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں۔ ایک فقہ ہے جو یہ نہیں کرتے، ایک فقہ سینے کے قریب ہاتھ باندھتی ہے، دوسری بیلی بٹن کے قریب ہاتھ باندھتی ہے، ایک تیسری فقہ ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں، جی۔ اب ان تینوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ریفرنس موجود ہے۔ سو کسی موقع پہ سرکار نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کسی موقع پہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، کسی موقع پہ نہیں کیا۔ یہ جو تحقیق ہوتی ہے نا، یہ فقہ کے امام کا کام ہے، محدث کا کام ہے جو حدیث کلیکٹ کرتے ہیں، حدیث کو کلاسیفائی کرتے ہیں، حدیث کی جانچ پڑک کرتے ہیں کہ کیا یہ بتانے والا ٹھیک بات بتا رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا رہا، کیا یہ کہیں قرآن سے مخالف تو نہیں جا رہی حدیث پاک کا حکم جو یہ بتا رہے۔ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم قرآن کے کانٹرڈکشن میں نہیں ہو سکتا، یعنی حدیث کی پہلی جو پرکھنے کی سٹیٹس یا میرٹ ہے، میرٹ برادر سٹیٹس نہیں، وہ قرآن کریم کی ان اکارڈنس ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ طے کرنا کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی یا بعد میں پڑھی، رفع یدین کیا یا نہیں کیا، ہاتھ سینے پہ باندھے یا بیلی بٹن پہ کے قریب آگے پیچھے باندھے، یہ کام فقہ کے امام نے کرنا ہے، فقہ کے اتھارٹی نے کرنا ہے، جی۔ سو محدث کلیکٹ کرتے ہیں، محدث آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کا سوال ہے بنیادی طور پہ کہ یہ کس موقع پہ یہ بات ہوئی اور کیا حکم دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سو قرآن کریم بھی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ نیڈ آیا، اور احادیث بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن اور نیڈ کے مطابق بتاتے رہے۔ پہلے ایک حکم تھا، اچھا چلے اس کی ایک اور اگزامپل وضاحت کے لیے کسی کو اگر کنفیوژن ہو، ایک زمانہ تھا جب شراب کی ممانعت نہیں تھی، سو اس وقت کوئی حکم ہوگا نا شراب کے متعلق، آسان سی بات ہے۔ پھر حکم آیا کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت اس سے پہلے تم نے شراب نہیں پینی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ظہر سے لے کے عشاء تک باؤنڈ کر دیا کہ نماز تم نے یہ نہیں پینی، اور پھر رات کے آخری حصے میں منع کر دیا کہ نہیں پینی۔ سو پہلا سٹیپ کیا کیا، لمٹ کر دیا کہ یو ناٹ فری ٹو ڈرنک آل دا ٹائم، جی۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، یعنی نماز پڑھنی ہے تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ سو جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ احتیاط کرے گا کہ میں اس وقت ڈرنک نہ کروں جب، یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، میں آج کی بات نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ، میں بات کر رہا ہوں جس طرح بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ احکام آتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے صاف حکم دے دیا کہ حرام کر دی گئی شراب، اب اس وقت کا حکم اور ہو گیا۔ اب آج میں وہ حکم جو قرآن کریم فرماتا ہے 5ویں پارے میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ میں آج گاؤں آپ کو
کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، شراب پی سکتے ہیں. نہیں تو میں غلط کہہ رہا ہوں نا. کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اس کا زمانہ نہیں پتا، اس کے بعد جو اوور رائڈ کرتا ہے حکم مجھے اس کا نہیں پتا. یعنی اس کو ٹیکنیکلی ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. ناسخ وہ ہوتا ہے وہ آیت یا وہ حکم جو کسی آرڈر کو نلیفائی کر دیتا ہے کہ دس از ناٹ. نوٹیفیکیشن، آج ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، کل کو ایک اور نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، پچھلے نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیتا ہے. جی تو جو نیا نوٹیفیکیشن آیا وہ ناسخ ہے، اور جو پچھلا نوٹیفیکیشن تھا جس کو اب نہیں ماننا وہ منسوخ ہو گیا. یہ قرآن کریم میں بھی ایسی، یہ حدیث پاک میں بھی ایسی ہے. سو جب تک مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا یا باقی رہا، ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے میں اس سے لے کے چل پڑوں یا اس کو سب پہ اپلائی کر دوں، دس از انفیئر. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی سمجھنی بڑی ضروری ہے. سوشل میڈیا کے دور میں پرابلم یہ ہے، میں نے ایک چیز دیکھی، نہ مجھے اس کا سیاق و سباق پتہ ہے، نہ سرکمسٹانسز پتہ ہے، نہ وہ پرٹیکولر ریزن پتہ ہے جس میں یہ حکم دیا گیا. میں نے تو صرف اتنا پڑھا اور میں نے اس پہ اسٹینڈ بھی لے لیا کہ بھائی یہ دیکھو صاف لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے حدیث کی، یہ حدیث نمبر ہے. اب بولو، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ناسخ منسوخ بھی کوئی ہوتا ہے، کس زمانے کا ہے، تو اس کی احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس اب اس ڈسکشن سے جی اب انتظار میں ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا اگلا پیغام کب آتا ہے، جبریل دوبارہ کب اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. تو سرکار غار ہرا سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں آسمانوں پہ آپ کو ایک آواز آتی ہے، آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی فرشتہ نظر آتا ہے، یعنی جبریل، اور وہ کرسی پہ آسمانوں میں بیٹھے ہوئے. سرکار فرماتے ہیں آپ اگین وہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کا کلام آنا ہے یا آنے والا ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آ کے سیدہ سے کہتے ہیں، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، کہ مجھے کمبل اڑا دو. جی زملونی زملونی، آپ لیٹتے ہیں، کمبل اڑاتی ہیں سیدہ یا آپ خود لیتے ہیں. تو اللہ کریم کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمبل لے کے اوڑھنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کریم سورہ مدثر کی آیات نازل کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، جی اے چادر یا کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے. اب پہلے سی نبوت، اللہ کا پیغام آیا جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو تخلیق کیا. اب کیا حکم ہے؟ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو بتائیے. ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے، ڈرانے سے مراد ہے وہ غلطی، گناہ، مصیبت جو ہم اپنے اعمال سے اپنے لیے کما رہے ہیں، اس سے سمجھانا کہ اس سے اللہ کا عذاب ملے گا، اس سے اللہ ناراض ہوگا. سو ڈرانے سے مراد یہ. سر میں اسے یہ سمجھ رہا ہوں، پہلی وحی کا نزول جب ہوا اقرا سے، جو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آیا، یعنی انہوں نے وہ پڑھا وہاں پر حضرت جبرائیل نے کہ پڑھیے، اور دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ آئی اللہ کی طرف سے. اچھا مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے، اوکے مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جبریل ہی لے کے آئے، لیکن مجھے اس میں تحقیق کر لینے دیں، بغیر تحقیق کے کوئی صحیح بات سرٹینٹی سے کہہ دینا جی مناسب نہیں. ابھی ہے ہمارے پاس وقت؟ نہیں. اچھا جی، سو آج کے لیے ہم یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ اللہ کریم ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی آسانی سے سمجھ آ جائے. اس دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.